تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کو چھپانا شدید ترین جرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میجورٹی ماسز حرام کام کرتے ہیں. اب اگر لوگوں کو حلال اور حرام واضح نہیں بتایا جائے گا کیا ہوگا؟ عوام الناس کیا کریں گے؟ حرام کھاتے رہیں گے. جب حرام کھائیں گے ان کے اخلاق بگڑیں گے. جب اخلاق بگڑیں گے ان کی عبادات، ان کا دین، ایمان سب برباد ہو جائے گا. کیونکہ کھانا ہر شخص کی ضرورت ہے اور ہر روز کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہاں شدید ترین ان کی سزا بتائی گئی ہے. تو نمبر 1 کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حق کو چھپانا شدید ترین جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس پہ معاوضہ حرام ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر حق کو چھپانے پہ معاوضہ لینا حرام ہے، کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا. تو کیا حق بیان کرنے پہ معاوضہ لیا جا سکتا ہے؟ کیا دین کو پڑھانے اور سکھانے پہ معاوضہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، مگر شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ نمبر 1 معاوضہ طے نہ کیا جائے کہ تم اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں پڑھاؤں گا. معاوضہ طے نہ ہو، فکس کرنا حرام ہے. نمبر 2 یہ کہ بیت المال میں سے ہو، ڈائریکٹ لوگوں کے ہاتھوں سے نہ لیا جائے. یعنی ایک جگہ جمع ہو اور وہاں سے لوگوں کی تنخواہیں مقرر. جیسے حضرت عمر کے دور میں جو قرآن ٹیچرز تھے ان کی تنخواہیں مقرر تھیں، لیکن 1 to 1 بیس پہ لینا منع ہے. اگر کوئی نہ لینا چاہے تو وہ افضل ترین چیز ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حق بات کو نشر کرنا چاہیے، اسے لوگوں کے لیے عام کرنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے. چھپانے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا نفسیات ہے؟ کیا سائیکالوجی ہوتی ہے چھپانے کے پیچھے؟ نمبر 1 انسان بخل کی وجہ سے چھپاتا ہے. بخل کیا ہوتا ہے؟ سٹنجینس. جس طرح مال خرچ کرنے پہ بخل ہوتا ہے نا، کچھ لوگ پیسہ نہیں خرچ کرتے، ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں نا. ایسے ہی علم تو مال سے بھی بڑی دولت ہے. تو کچھ لوگ جب علم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ کیا نہیں کرتے؟ علم آگے نہیں دیتے، چھپاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے دوسروں کو سکھا دیتی ہے تو ہمارے برابر ہو جائیں گے. پھر ہماری جو اتنی عزت بنی ہے اور ہم جو بہت بڑے علامہ مشہور ہیں، پھر ہمارے ساتھ اور بھی پیدا ہو جائیں گے، تو پھر ہماری عزت تو نہ رہے گی، وہ ہماری وہ اہمیت نہیں رہے گی، ہماری وہ امپورٹنس نہیں رہے گی. تو وہ اپنا لوہا منوانے کی خاطر کسی اور کو کچھ نہیں سکھاتے تاکہ سب اندھیرے میں رہیں، بدھو رہیں، اور ہمیں نہ کوئی چیلنج کرے اور نہ ہمیں کوئی پوچھے کہ تم غلط کر رہے ہو. کیونکہ جب سب کو پتہ چل جائے گا تو وہ لوگ آپ کو بھی پکڑیں گے. جی جناب آپ ہم کو سکھاتے ہیں تو آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہ سکھاؤ اور نہ بتاؤ اور موج کرو. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہرس، لالچ. لالچ کیا؟ کہ صرف وہاں سکھائیں گے جہاں سے کچھ ملے گا، ویسے نہیں سکھائیں گے. اور انسان اس طرف کو جھک جائے جہاں سے زیادہ معاوضہ ملے. مثلا ایک شخص طلبگار ہے، ضرورت مند ہے، اس کو تو انسان اگنور کر دے. اور دوسرا جس سے کچھ فائدہ حاصل ہونا ہے وہ چاہے کم طلبگار ہو، اس کے پیچھے جائے لالچ میں. تو علم کو مہنگا کر دینا اور علم کو بیچنا اور علم کو محدود کر دینا یہ ایک جرم ہے. لہذا یہاں کس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو علم کو صرف مال کے بدلے دیں، مال کے بغیر نہ دیں کسی کو. اب اگر ایک ایسا طالب علم ہے جس کے پاس پیسہ ہی نہیں، جو دے ہی نہیں سکتا، تو کیا اسے محروم کر دیا جائے؟ یہ جرم ہے. تو لوگوں کو حق بتانا چاہیے، حق کو عام کرنا چاہیے، زبان سے بھی، قلم سے بھی، اور اپنے اعمال سے بھی. جب کوئی پوچھے تب بھی بتانا چاہیے، اور اگر کوئی نہ پوچھے اور غلط کر رہا ہو تو اس وقت بھی بتانا چاہیے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم
كما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.